آج کا انسان کہتا ہے جی میرا تو نصیب ہی خراب ہو گیا ہے، اس لیے تو میرے نصیب میں لکھا گیا رزق مجھے نہیں مل رہا۔ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا نصیب خراب ہو گیا ہو، کیونکہ تیرے نصیب کا رزق لکھنے والا میرا اللہ ہے۔ تیرے نصیب کا رزق اس اللہ نے لکھا ہے، اس رب نے لکھا ہے، جو رب اپنے بندے سے ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ وہ تیرا نصیب غلط کیسے لکھ سکتا ہے؟ ہاں، تیرے نصیب کے لکھے گئے رزق میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ تیرے نصیب میں لکھے گئے رزق میں سے اگر برکت اٹھا لی گئی ہے، بے برکتی ڈال دی گئی ہے، تو وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تیرے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، وہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، انسان کے رزق میں برکت اٹھا لیتے ہیں، بیماریاں ڈال دیتے ہیں، بے سکونی ڈال دیتے ہیں، بے چینی ڈال دیتے ہیں۔ انسان رزق کھاتا ہے، جیسے ہی رزق انسان کے اندر جاتا ہے نا، روٹی کھاتا ہے، روٹی جیسے ہی اندر جاتی ہے تو وہ روٹی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ رزق انسان کو اندر سے بے سکون کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، دل ہر وقت بے چین بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ مال میں برکت کوئی نہیں۔ مال تو ہے، دولت تو ہے، دولت کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مالا مال کیا، اتنا بڑا امیر کیا کہ بڑے بڑے لوگ ہماری امیری پر رشک کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی ہر ایک چیز ہے، ہر ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، لیکن نہیں نوازا تو سکون سے نہیں نوازا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ گناہ ایسے کرتا ہے جو انسان کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیتے ہیں، جو گناہ انسان کے مال میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ گناہ اتنے خطرناک گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، 4 لوگ میری عزت کرتے ہیں، پھر بھی میری دنیا و آخرت ذلیل، دنیا و آخرت تباہ و برباد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیرت کے کانوں سے سنو، کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان بڑے شوق سے کرتا ہے، بڑے شوق سے کرتا ہے، کیونکہ ان گناہوں میں سے انسان کو بہت ہی زیادہ لذت ملتی ہے، انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ لذت کی آڑ میں آ کر گناہ مت کرو، لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ یہ گناہ موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دے گا، موت کے وقت تمہیں کلمہ بھلا دے گا۔ یہ گناہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے جمع کرے گا، تمہاری قبر کو کالی کر دے گا، تمہاری قبر کو اندھیری کر دے گا، تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا۔ آخر وہ کون سے خطرناک گناہ ہیں جو کہ انسان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتے ہیں، انسان کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میرا اللہ انسان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، حالانکہ ایسے انسان کے لیے میرے اللہ نے جنت میں خوبصورت سا عالی شان محل بنا رکھا ہوتا ہے، محل کھڑا کر رکھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جیسے ہی مرے گا، جیسے ہی قبر میں جائے گا تو سیدھا اپنے اعلیٰ مقام پہ کھڑا ہو جائے گا، سیدھا خوبصورت محل میں چلا جائے گا۔ جنت کی حورین اس کی انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب ہمارا شہزادہ آئے گا، کب ہمارا دولہا آئے گا۔ اللہ اکبر! لیکن یہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے، غصہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، جب یہ مریں گے تو پاک و صاف ہو کر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، ان کے وجود پر گناہوں کا ایک چھوٹا سا نشان بھی نہیں ہوگا، چھوٹا سا دھبا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، گنہگار انسان جنت میں نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جا سکتا۔ گناہوں کا بوجھ کندھے پہ لاد کر جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا، کوئی جائے گا اس کا وجود گناہوں سے پاک ہوگا، وہ پاک ہوں گے، شفاف ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک جنگل میں ایک عبادت گزار عبادت کیا کرتا تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ جنگل میں اس نے
چھوٹی سی جھونپڑی لگا رکھی تھی، اس جھونپڑی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری پوری رات قیام کرتا۔ جنگل کے جو درخت تھے نا وہ میووں سے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے، وہ روٹی نہیں کھاتا تھا، وہ پانی نہیں پیتا تھا، جب بھوک لگتی تھی تو درختوں کے پھل توڑ کے کھاتا تھا۔ اس طرح اس کی گزر بسر ہو رہی تھی، جنگل کے درختوں کے پھل توڑ توڑ کے کھاتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، پوری پوری رات قیام کرتا، وقت گزرتا گیا۔ مجھے بتاؤ، جو انسان دنیا میں رہنے کے باوجود بھی دنیا کی رنگینیوں میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، دنیا میں رہ کر بھی شہوت کے ہونے کے باوجود بھی، نفس کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا، مجھے بتاؤ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور وہ جو جنگل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، مجھے بتاؤ اس کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا۔ لیکن یہ بات شیطان کو ناگوار گزری، شیطان برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا اتنا بڑا عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، جو مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی ہے، محبوب ہے، اسے ورغلانا چاہیے، اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ شیطان نے کیا کیا، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو شیطان نے اس کے پاس بھیجا۔ خوبصورت لڑکی، رات کا وقت تھا، اس عبادت گزار کے پاس آئی، رو کر کہنے لگی کہ مجھے کچھ ڈاکوؤں نے اٹھایا ہوا تھا، مجھے گھر سے ڈاکوؤں نے اٹھا کر کہیں جا رہے تھے، مجھے لے کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں سے میں نے موقع پایا، گھوڑے سے نیچے اتری، بھاگتی بھاگتی جنگل میں داخل ہوئی تو آگے ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، خدا کے لیے آج کی رات مجھے اپنے پاس ٹھہرنے دیں، صبح کا سورج نکلتے ہی، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس اللہ والے کا دل بھر آیا، رحم آیا، اس اللہ والے نے اسے کہا کہ میری جھونپڑی میں لیٹ جاؤ، سو جاؤ، صبح ہوتی ہی یہاں سے چلے جانا۔ وہ عبادت میں ہی مصروف ہے۔ اب شیطان عبادت گزار کو ورغلانے لگا، کہنے لگا تو حضرت انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے شہوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے نفس دیا ہے، تو پھر نفس کے ہونے کے باوجود بھی خوبصورت لڑکی تیرے قریب بیٹھی ہے، تیرے نزدیک بیٹھی ہے، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی اگر تو اسے کچھ نہ کہے، پھر تو دنیا کی لذت اٹھا تو نہ سکا، دنیا میں کس لیے آیا تھا، کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ دوسرے لوگ بھی تو ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، پوری پوری رات عیاشیاں مارتے ہیں، ایک لمحے کی شہوت کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود تیرے پاس لڑکی بھیجی ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی لڑکی نہیں آئی تھی تیرے پاس، کبھی خوبصورت عورت تیرے قریب نہیں آئی تھی، آج اگر خوبصورت لڑکی تیرے پاس چل کر آئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اللہ نے ہی اسے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے لذت اٹھا لیں۔ اب ایک طرف شیطان کہتا کہ گناہ کر، دوسری طرف اس کے نیک اعمال اسے گناہ سے روکتے تھے، خبردار یہ گناہ مت کرنا، یہ گناہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی ہے، عبادت ضائع کر بیٹھو گے، عبادت ضائع کر بیٹھو گے۔ ادھر سے اللہ نے جنت میں اس عبادت گزار کے لیے خوبصورت عالی شان محل بھی تیار کر رکھا تھا، محل بھی کھڑا کر رکھا تھا کہ میرا عبادت گزار بندہ جب مرے گا تو سیدھا خوبصورت محل میں جائے گا، خوبصورت جنت میں جائے گا، اور جنت کی حسین حورین اس کی منتظر ہیں۔ لیکن ادھر سے شیطان نے اللہ کے ولی کو ورغلا رکھا تھا، ادھر سے شیطان اس کے دماغ میں وہم و گمان ڈالتا، ادھر سے اس کے نیک اعمال اس کے دماغ میں وہم و گمان ڈالتے، لیکن وہ شیطان کی باتوں پر آ کر اس نے گناہ تو نہ کیا، زنا تو نہ کیا، لیکن اپنا ہاتھ اس خوبصورت لڑکی کے ایک بازو کے اوپر پھیر دیا، شہوت بھرا ہاتھ، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے نفس کو اپنا خدا مان بیٹھا، شہوت کو اپنا خدا مان بیٹھا، اس نے اپنا ہاتھ خوبصورت لڑکی کے بازو کے اوپر پھیر دیا۔ بس پھیرنا ہی تھا، بس پھیرنا ہی تھا کہ ایک دم اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اس کے نیک اعمال رو کر کہنے لگے او نادان تو کیا کر رہا ہے، خدا را گناہ مت کرنا، یہ گناہ مت کرنا، تو ہمیں ضائع کر بیٹھے گا،
ہم نیک اعمال تجھ سے دور ہو جائیں، تو اپنے ہاتھوں سے ہمیں جلا دے گا، ہمیں ضائع کر دے گا، یہ گناہ کبھی نہ کرنا۔ اس نے شیطان کی باتوں پر آ کر اپنا ہاتھ اس خوبصورت لڑکی کے بازو کے اوپر پھیر دیا، گناہ نہ کیا۔ صبح ہوئی، خوبصورت لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ کرنا ایسا ہوا، دوسرے دن ڈاکو ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے جنگل میں داخل ہوئے، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے چوری تقسیم کرنے لگے، پیسہ دولت تقسیم کرنے لگے، جو چوری کر کے آئے تھے، جو ڈاکہ ڈال کے آئے تھے، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے تقسیم کرنے لگے، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ اللہ والا عبادت کیا کرتا تھا، یہ عبادت میں ہی مصروف بیٹھا ہے۔ اب وہ چوری تقسیم کر رہے ہیں، ادھر سے پولیس والوں کو پتہ چلا، کوتوالوں کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، چوروں کو بھی پکڑ لیا اور ساتھ میں اسے سجدے میں دیکھا۔ عبادت گزار کو کوتوالوں نے سجدے میں دیکھا کہ یہ سجدے میں ہے، تو کہنے لگے او نادان، ایک تو چوری کرتا ہے، پھر چوری کے نام پر سجدہ بدنام کرتا ہے، نمازیوں کو بدنام کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ چوروں نے اس عبادت گزار کو بھی پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے۔ ایک تو یہ چوری کرتا ہے، ساتھ میں سجدہ بدنام کیا اس نے، نماز بدنام کی اس نے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دیا کہ چوروں کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور ساتھ میں یہ جو سجدہ بدنام کرتا ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب کوتوالوں نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان تمام کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس اللہ والے کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس اللہ والے کا ہاتھ کٹا ہی تھا، جلاد نے ہاتھ کاٹا ہی تھا کہ وہاں سے گھڑ سوار کا گزر ہوا۔ گھڑ سوار نے اللہ والے کے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اترا، اترتے ہی اس نے جلاد کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی ہو بدبخت، او لعنتی انسان، تو نے ایک بہت بڑے ابدال کا ہاتھ کاٹ دیا، اتنے بڑے ولی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جلاد دوڑتا ہوا کوتوال کے پاس گیا، اسے قصہ سنایا، وہ تو عبادت گزار تھا، وہ تو فلاں علاقے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، ان کا مرشد ہے، ہم کیا کر بیٹھے، ہم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کوتوال جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں بھاگتے دوڑتے ہوئے اللہ کے ولی کے پاس آئے، ہاتھ جوڑ کر عرضی کرنے لگے، حضرت ہمیں معاف کر دینا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ والے نے اپنی حقیقت بیان کی، اپنا پچھلا قصہ سنایا، کہا میں نے گناہ کیا نہیں تھا، گناہ کیا نہیں ہے، گناہ کا سوچا تھا، اللہ گناہ کا سوچا تھا، گناہ کیا نہیں تھا۔ ہاں یہ بھی ایک گناہ ہی ہے، میں نے ایک غیر لڑکی کے بازو کے اوپر ہاتھ پھیرا، جو ہاتھ غیر لڑکی کے بازو کے اوپر پھیرا اللہ تعالیٰ نے میرا وہ ہاتھ کاٹ دیا ہے، اس گناہ کی مجھے دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے اس بہت بڑے گناہ کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہوں کے انبار لے کر، گناہوں کا بوجھ لے کر جنت میں جائے، نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے خوبصورت محل تیار کر رکھا تھا، خوبصورت گھر بنا رکھا تھا، لیکن اس نے گناہ کیا، لیکن وہ اپنی نادانگی کی وجہ سے دنیا میں گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دی کہ جب تو مرے گا میرے پاس آئے تو پاک و شفاف ہو کر آئے، پاک و صاف ہو کر میرے پاس آئے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، ہمیں آخرت میں بھی ذلیل کر دیا، ہم شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ جو رزق میں کمی لاتا ہے، جو رزق میں بے برکتی لاتا ہے، گھر میں پریشانیاں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، جو خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیتا، جو قبر کو کالی بنا دیتا ہے، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے، وہ گناہ ہے سود کا کاروبار کرنا اور سود کے کاروبار میں سے اپنا پیٹ پالنا، سود کے پیسے سے اپنا پیٹ پالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ کسی پر جادو کرنا، کسی کا سکون چھیننے کے لیے جادو کروانا، کسی کو دکھ دینے کے لیے، کسی کو درد دینے کے لیے، کسی کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کے لیے اس کے اوپر جادو کرنا۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو انسان کی آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نیا گھر خریدنا چاہتا تھا، نیا گھر خریدنا چاہتا تھا، گھر کی تلاشی کے لیے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گلی کو جا رہا تھا تو میں نے ایک خوبصورت سا مکان دیکھا،
میں نے کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ خوبصورت سا مکان تھا، عالی شان مکان تھا، عمدہ مکان تھا۔ ہماری بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں وہاں پر ایک سود خور آیا جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ سود خور آیا، کہنے لگا حضرت آپ یہ مکان لے لیں، بہت ہی عمدہ مکان ہے، بہت ہی کمال مکان ہے، کمال گھر ہے، خوبصورت گھر، آپ یہ لے لیں اور میں بھی آپ کے قریب ہی رہتا ہوں، میں بھی اس گھر کے ساتھ ہی رہتا ہوں، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں، میں بھی اس گھر کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اسے کہا او نادان، جس گھر کا ہمسایہ تیرے جیسا سود خور ہو، جہنمی ہو، وہ گھر مفت میں بھی ملے تو بھی مہنگا ہے، اور ہاں تیرے مرنے کے بعد اس کی قیمت دگنی ہو سکتی ہے۔ جس گھر کا ہمسایہ تیرے جیسا لعنتی سود خور ہو، جس کے اوپر ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہی رہتی ہے، وہ گھر تو مجھے مفت میں بھی ملے تو بھی میں نہیں لیتا، تو بھی مہنگا ہے۔